أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن آتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. بلکہ اس وقت تم اللہ ہی کو پکارو گے، اگر اللہ چاہے تو یہ مصیبت تم سے ٹال دے گا جس کے لیے تم اسے پکارتے تھے، جنہیں تم نے شریک بنا رکھا ہے اس وقت انہیں تم بھول جاؤ گے۔ اور بے شک آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، پھر ہم نے انہیں سختیوں اور تکالیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کا اظہار کریں۔ پھر جب ہماری طرف سے سختیاں آئیں تو انہوں نے عاجزی کا اظہار کیوں نہ کیا، بلکہ ان کے دل اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر کے دکھائے۔ ان آیات میں توحید فطری یا جبلتی جن کو کہا جاتا ہے پیش کی گئی۔ اللہ کے وجود پر جو دلیل ہے یا نشان خود انسان کے وجود کے اندر موجود ہے۔ اگر انسان پر باہر کا ماحول، منفی تربیت اور انسان جو بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے ان میں نہ ہو تو انسان اپنے اندر ہی یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ وہ فطرتاً ذات پروردگار کو وحدہ لا شریک مانتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس قانون کی کر رہا ہے بات کہ تمام قوموں پر ہم نے رسول بھیجے، جب وہ خرافات میں آتے ہیں، بات نہیں سنتے، پھر ذات پروردگار کی طرف سے ان پر مشکل آتی ہے۔ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت فراموش کر دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر طرح کی خوشحالی کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ ان بخششوں پر خوش ہو رہے تھے۔ ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، پھر وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ اس طرح ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور ثناء کامل اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کہہ دیجئے کافرو، تم یہ تو بتلاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت یعنی دیکھنا اور سننا تم سے چھین لے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں عطا کرے؟ دیکھو ہم کس طرح اپنی آیات بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں۔ کہہ دیجئے بھلا تم یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک یا اعلانیہ طور پر آ جائے تو کیا ظالموں کے سوا کوئی ہلاک ہوگا؟ ہم تو رسولوں کو صرف بشارت دینے والے، خوشخبریاں دینے والے اور تنبیہ کرنے والے بنا کر بھیجتے ہیں۔ پھر جو ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے، ایسے لوگوں کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ محزون ہوں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش یعنی ان کی اجر میں عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح مصائب کے ذریعے قوموں کی آزمائش کرتا ہے، اسی طرح خوشحالی سے بھی مالا مال کر کے بھی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ ان آزمائشوں میں، خوشحالی میں شکر ادا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو ذات پروردگار انہیں اور اجر عطا کرتا ہے۔ لیکن جو غیر مومن ہوتا ہے
خوشحالی میں وہ تکبر کرتا ہے، اور جب اس پر مشکل آتی ہے تو بے صبری کرتا ہے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بعالم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس کے حکم کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی ہوتی۔ کہہ دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو متنبہ کریں جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی کارساز نہ ہوگا، نہ شفاعت کنندہ، شاید وہ تقوی اختیار کریں۔ وہ جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ کریں، یعنی جو متقی ہیں انہیں اپنے پاس رہنے دیں۔ نہ آپ پر ان کا کوئی بار حساب ہے، نہ ہی ان پر آپ کا کوئی بار حساب ہے کہ آپ انہیں دور کر دیں، پس آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی ذات پروردگار نے پیغمبر کو ارشاد فرما رہے کہ نیکوکاروں متقیوں کو اپنے ساتھ رکھیں، ان کے ساتھ رہیں، ہر کسی نے اپنا حساب خود ہی دینا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے یوں آزمائش میں ڈالا کہ وہ یہ کہہ دیں کہ کیا ہم میں سے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل و کرم کیا ہے۔ کہہ دیجئے کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو بہتر نہیں جانتا؟ جب آپ کے پاس ہماری آیات پر ایمان لانے والے لوگ آ جائیں تو ان سے کہہ دیجئے سلام علیکم، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ تم میں سے جو نادانی سے کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح آیات کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ نمایاں ہو جائے۔ اگرچہ قرآن عام لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے تاہم اس قرآن سے صحیح استفادہ کرنے والے وہی لوگ ہیں جو خوف خدا دل میں رکھتے ہیں۔ شروع میں لوگوں نے ہی اسلام قبول کیا تھا جس پر قریش طنز کرتے تھے کہ اس شخص کے گرد ہماری قوم کے ادنا طبقے کے لوگ بھی جمع ہوتے ہیں، جیسے کہ قوم نوح پر طنز کیا کرتے تھے۔ سورہ شعراء میں اسی طرح تمام بیان مادی اقدار اور انسانی اقدار کی جنگ لڑی۔ قریش کے رئیس از روئے طنز کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم کے لیے ہم میں سے ہی بلال، خباب جیسوں کا انتخاب کیا جن کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ ہم اسلام قبول بھی کر لیں تو کیا ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا؟ جواب میں ذات پروردگار کی طرف سے یہی ہے، اصل آزمائش ہے۔ ان اقدار کے امتحان میں آج بھی بہت سارے لوگ ناکام نظر آتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے، چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، ہم ان کے پاس کیوں بیٹھیں؟ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین
قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ کہہ دیجئے اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان کی بندگی سے مجھے منع کیا گیا ہے، یعنی بتوں کی بندگی کرنے کے لیے میں نہیں آیا، میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کروں گا، اگر ایسا کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ افراد میں شامل نہیں رہوں گا۔ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں کیونکہ اس نے مجھے بتا دیا ہے، تو اس کی تکذیب کر چکے ہو۔ جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، فیصلہ تو صرف اللہ ہی کرتا ہے، وہ حقیقت بیان فرماتا ہے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے پاس موجود ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی سمندر کی ہر چیز سے واقف ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس سے آگاہ ہوتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ اور خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو، اور وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن میں جو کچھ تم کرتے ہو اس کا علم رکھتا ہے، پھر وہ دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ معینہ مدت پوری کی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ ہر امت اپنے نبی سے فیصلہ کن معجزے طلب کرتی رہی، یہی مطالبہ رسول اللہ کی امت نے بھی کر دیا۔ جواب میں فرمایا جس چیز کی تمہیں جلدی ہے وہ میرے پاس نہیں ہے کہ فوراً معجزہ آئے اور فوراً عذاب آ جائے، فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر عذاب نازل کرے، قوم و عاد و سمود کی طرح تمہیں ہلاک بھی کر دے۔ یہاں پر جو بتایا توفا یعنی وفا پورا کرنے کے معنی میں بھی، یہ لفظ موت کے لیے بھی استعمال ہوئے، نیند کے لیے بھی، چنانچہ ان کے بعد اٹھانے کو بعث کہتے ہیں۔ اس آیت میں نیند کے بعد اٹھنے کو بھی بعث کہا گیا کیونکہ موت اور نیند دونوں حالتوں میں انسان میں تحرک نہیں ہوتا، حرکت نہیں ہوتی، اور جب کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے سے پھر تحرک شروع ہوتا ہے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد بھی تحرک پیدا ہوتا ہے۔ لیل و نہار کی اس عارضی موت و حیات سے انسان اپنی زندگی پوری کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ ایک قسم کی موت کا طریقہ ہے کہ ذات پروردگار تمہیں سلاتا ہے پھر جگاتا ہے، یہ اسی طرح تمہیں موت بھی آئے گی، ایک دفعہ موت آئے گی تم سو جاؤ گے اور پھر ذات پروردگار تمہیں پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔